من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، مضامین کے حوالے سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کل ہم ایسے مضامین کو نوٹس کر رہے ہیں جو رذائل اخلاق کے حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غیبت۔ اکثر لوگ غیبت کے بارے میں آگاہ ہیں، سمجھتے ہیں، اور چغلی اور غیبت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن غیبت چغلی سے مختلف ہے۔ چغلی کہتے ہیں کہ آپ کسی بندے میں کوئی آبجیکشن دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات جو اس کے اندر کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، یا وہ شخص کسی پرابلم میں ہے، یا اس کی عادات آپ کو کوئی عجیب سی لگتی ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن اس کا کسی کو بتانا، جس کی چغلی کھائی جا رہی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں کہ بندے کے اندر وہ معاملہ ہے ہی نہیں ہے، بندے کے اندر وہ خامی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کوئی عیب نتھی کر دینا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دینا جو موجود نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو اس کا غلط امپریشن چلا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اسلام بڑا ہی شفاف، صاف ستھرا مذہب ہے، اور جتنی بھی دنیا میں اس وقت تعلیمات ہیں یا مذاہب ہیں، سب سے زیادہ دین اسلام حضرت انسان کو تکریم انسانیت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت خانہ کعبہ کے برابر قرار دی ہے، اور اس کو تکلیف دینے والا بندہ اللہ کے ہاں مطلوب رہتا ہے۔ اس لیے نہ کسی کو فزیکلی تکلیف دینی چاہیے، اور نہ ہی کسی کے دل کو نقصان پہنچانا چاہیے، دل کے حوالے سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں چیزیں جو ہے اسلام میں سختی سے منع ہیں، اور اسی لیے برداشت 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 کا کہا گیا ہے۔ ہر کام میں برداشت کی جائے تاکہ لوگوں میں محبت، پیار، اخوت، تعلق داری، رشتہ داری جاری رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دین میں جھگڑنا منع ہے، اور دین میں جھگڑنا کیسے ہے؟ جیسے دین کا سر مونڈ دینا۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ بھی لڑائی جھگڑے کا موجب بنتی ہے، اور جب دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسی بات کہتا ہے یا کہہ رہا ہے یا اس نے کہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور آپ عزیز طلبہ یہ بھی محسوس کریں گے کہ جب آپ کسی کی غیبت کریں گے تو غیبت کرتے وقت شاید محسوس نہ ہو کہ میں اس کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، کسی کو بھڑکا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ یار اگر اس کو پتہ چل گیا تو پھر آپ کا دل بھی مغموم ہو جاتا ہے، ٹینشن آتی ہے، کہ پھر آپ اس کے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ یار اس کو نہ بتانا، اس سے نہ کہنا۔ حالانکہ جو بات ایک دفعہ منہ سے نکل جاتی ہے نا، پھر وہ رکتی نہیں ہے۔ بندہ جس کو آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، جس کے سامنے، وہ نہ چاہتے ہوئے کسی حوالے سے بتا دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ذہن نہ ہو لیکن بتائی جاتی ہے۔ اور انسان کی یہ کمزوری ہے کہ اگر
اس کو کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں اس کو آگے پہنچا دوں، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں میں زیادہ تر چغلی اور غیبت ہی ہوتی ہے۔ بندے کی اچھائی کی باتیں اس وقت تک ہو سکتی ہیں جب وہ بندہ موجود ہوتا ہے، جو ہی وہ جاتا ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بنائی جاتی ہیں، گاڑ لی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور عزیز طلبہ انتہائی کبھی عادت ہے جس سے چھٹکارا لینا بہت ضروری ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کینسر جسم کو نقصان دیتی ہے، کتنی ڈینجرس بیماری ہے کینسر، اسی طرح غیبت جو ہے یہ روحانیت کا کینسر ہے۔ جو بندہ غیبتیں کرتے ہیں اس کی روحانی زندگی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ کسی کو پیٹھ پیچھے برا بھلا نہ کہو، اور اس کے بعد کہا کہ جو تم میں ایسی حرکت کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یعنی کہ غیبت کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کے بارے میں نازیبا باتیں کرنا چھوڑ دو، اس کا ٹھٹھا کرنا چھوڑ دو، اس کی عیب جوئی کرنا چھوڑ دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس میں کتنی زیادہ کراہت ہے۔ اور بعض واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک صحابی نے بات کی تو آپ نے فرمایا تیرے دانتوں میں نا اس کا خون نظر آ رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ جو بندہ کسی کی عیب جوئی کسی کے بارے میں باتیں کرتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اس بندے کا خون دکھا دیا کہ دیکھو تمہاری دانتوں میں خون لگا ہوا، اور اس کا جس بندے کی غیبت کی جاتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن غیبت کیا ہے؟ وہ آپ دوسرے کا حق سلب کرتے ہیں، اور جب تک آپ دوسرے کو اس کا حق واپس نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مختلف امتیں گزری ہیں عزیز طلبہ جس میں مختلف بیماریاں تھیں۔ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی اور قسم کی ملاوٹ اور مسائل۔ قوم لوط کی مثال، تو مختلف گناہ اور بیماریاں لوگوں میں جاری و ساری تھی، لیکن امت محمدیہ سب امتوں سے مختلف ہے۔ یہ امت ایسی ہے جو اپنے ہاتھ سے فزیکلی گناہ کم کرتی ہے لیکن زبان سے بہت زیادہ کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو کنٹرول میں رکھوں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ جو بندہ زبان کو کنٹرول کر لے اور شرمگاہ کو کنٹرول کر لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے چپ رہنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی بات کہو یا چپ رہو، یہ بتایا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو بندہ بات کرتا ہے
تو بات ابھی مکمل نہیں ہوتی، فرشتے اس کی بات کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی بات وہ لکھ لیتے ہیں، اور اس طرح پھر ہمارا اعمال نامہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ہمیں آخرت میں بڑی پریشانی ہوگی کہ جس میں ایک بھی نیکی اگر کم ہوگی تو اس کا ملنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے آگے تک چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور ایسے معاملہ دکھائے گئے جو قیامت کے بعد وجود میں آنے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں کی مدد سے اپنے چہرے کو ایسے چھیل رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی چھاتی کو، چسٹ کو وہ چھیل رہے ہیں۔ تو کتنا دردناک منظر ہوگا جب بندہ اس طرح کرے گا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھیلے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیوں کر اس طرح اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، خام خواہ مسئلے بناتے تھے اور لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم بیٹھے رہتے ہیں، بے تکا بولتے ہیں، اور بالکل احساس نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہو سکتی ہے، پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو نتیجتاً پھر ہماری نمازیں وہاں پر کیا کریں گی بتائیں، جب ہم نے اس طرح کی حرکتیں کی، غیبت پہ غیبت ہے، تو پھر باقی ہماری نیکیاں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے، اور یقین کریں عزیز طلبہ، جب آپ خاموشی اختیار کریں گے نا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جتنا بندہ بولے گا، جتنی گفتگو کرے گا، ادھر کی لگاتا جائے گا، اتنا ہی بندہ نکارا اور فضول ہوتا جائے گا، کیونکہ اس سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے بولنے کے حوالے سے میں نے بتایا ہے، اسی طرح ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر کسی کو بولتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ بھی بات ذرا نوٹ کر لیں۔ فار ایگزامپل، ہم موبائل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یا موبائل کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، وہاں پر ریلز چلتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں، 1 منٹ کی ویڈیو، اور بھی کئی چیزیں، ہم وہاں پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا معاملہ غیبت کی طرح ہی جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گند بلا دیکھ رہے ہیں اور اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہیں، کل کو ہمارے پاس اس کا جواز کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے کہ ایسی جگہ پہ نظر نہ دوڑائی جائے جو بعد میں جس کا ہمارے پاس جواب نہ ہو۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ رکھیں۔ بہت اچھا شخص وہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیاوی معاملات سے نکل جانا چاہیے، اور اتنا دنیا کے ساتھ لنک بنانا چاہیے جتنی ضرورت ہے، چاہے جائے کہ بے تکی باتوں میں شامل ہوتے رہیں، اور اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر لیں۔ قیامت کے دن ہمارا ویٹیج نہیں ہوگا، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون۔ سلام قول من رب الرحیم کس کو ہونا ہے؟ اللہ کی طرف سے سلام ہونا ان لوگوں کو جو پاکیزہ باز رہیں، جو اچھے رہیں، جنہوں نے اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔